جنت میں جائے گا، مولا ہر بندہ جنت میں جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا جبریل ذرا جہنم بھی دیکھ لو۔ حضرت جبریل نے جب جہنم کو دیکھا تو جہنم دیکھنے کے بعد اللہ اکبر اس کے جو عذاب دیکھے، اللہ کے عذاب، اور جہاں وہ شدت، وہ تپش، وہ حرارت، وہ ساری چیزیں دیکھی تو آ کر عرض کرتے ہیں مولا جہنم میں ایسا عذاب ہے اب وہاں کوئی نہیں جائے گا اور جہنم خالی ہوگی، کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے، فرشتوں جنت کو مصیبتوں سے ڈھک دو، فرشتوں جنت کو محنتوں سے ڈھک دو، فرشتوں جنت کو تکلیفوں سے ڈھک دو، اور جہنم کو لذات اور شہوات سے ڈھک دو۔ اللہ اکبر۔ تو جب جنت کو مصیبت اور تکلیفوں سے ڈھکا گیا اور جہنم کو لذات اور شہوات سے ڈھکا گیا تو پھر جبریل نے عرض کیا مولا اب جنت میں کون جا سکے گا اور جہنم سے کون بچ سکے گا؟ یعنی جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے وہ مصیبت والا ہے، وہ تکلیف والا ہے، اور جو راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے وہ راستہ لذت والا ہے، شہوت والا ہے، عیش والا ہے، آرام والا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اب یہاں جتنے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے لوگ پوری محفل میں شریک ہیں، میں توجہ چاہتا ہوں راہ جنت کے مسافر بننا چاہتے ہو یا جہنم کے راستے پہ چل رہے ہو، خود اپنے آپ میں ڈوب کر فیصلہ کر لو۔ دیکھو سردی کی ٹھنڈی ٹھنڈی رات ہے، رات کا آخری پہر ہے، اور اس کے بعد نرم نرم گدوں پر آپ لیٹے ہوئے ہیں، آسمان سے شبنم برس رہی ہے، پورا ماحول گلابی ہے۔ ایسے میں مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اب جو بندہ مصیبت اٹھا کر کے اس ٹھنڈی کے موسم میں، اس ٹھنڈی کے ماحول میں بستر سے اٹھ کر کے مسجد کی طرف جا رہا ہے، ٹھنڈے پانی کی تکلیف اٹھا رہا ہے، نیند کو قربان کر رہا ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور جو نرم نرم بستر پہ لیٹا ہوا ہے، جو نرم بستر پر آرام کر رہا ہے، جو نرم بستر پہ سو رہا ہے، اللہ اکبر، آپ توجہ فرمائیں، جس نے 10 منٹ نیند کی تکلیف اٹھائی، جس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور بستر چھوڑ کر مسجد گیا، مصلی پر آ گیا، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یاد رکھنا، اب توجہ کریں، 10 منٹ کی تکلیف نے ہمیشہ کی تکلیف سے آزاد کر دیا، اور جو بستر پہ فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہا اور عیش اور آرام کرتا رہا، اب اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ بتاؤ عقل مند کون ہے جو 10 منٹ کی تکلیف اٹھا کر ہمیشہ کی راحت پانا چاہتا ہے، یا 10 منٹ سو کر کے جہنم کی آگ کا ایندھن بننا چاہتا ہے؟ عقل کہاں گئی؟ ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ تھوڑی تکلیف اٹھا لو، ہمیشہ کی راحت حاصل کر لو۔ تو اللہ نے جنت کو سمیٹ دیا ہے، اللہ نے جنت کو لپیٹ دیا ہے، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، اور اللہ اکبر مشقتوں میں، امتحانات میں، آزمائشوں کے اندر۔ اللہ اکبر، کیا آپ نہیں دیکھتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، رمضان المبارک کا پیارا مہینہ ہے، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کے بھوکے رہ لو، پیاسے رہ لو، اور وظیفہ زوجیت سے محفوظ رہو۔ اللہ اکبر، یہ چند گھنٹوں کی مصیبت اٹھاؤ اور پھر اس کا صلہ کیا ملے گا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کو دو خوشی نصیب ہوتی ہے، ایک افطار کے وقت اور ایک اس وقت نصیب ہوگی جب وہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ اور روزے دار کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا روزے دار جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جا۔ بہت اچھا حضرت، زندہ باد، زندہ باد۔ 12-13 گھنٹے بھوکے پیاسے رہا، 12-13 گھنٹے بھوکے پیاسے رہا، دیکھو اس کو ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمت مل گئی۔ اور اگر 12-13 گھنٹے بھوکے پیاسے رہنے کی ہمت نہیں، وہی عیش جو اور دنوں میں تھے، وہی کھانا جو اور دنوں میں تھا، رمضان شریف میں کھاتا رہا، گٹکا کھاتا رہا، سگریٹ پیتا رہا، پانی پیتا رہا، حوج موج کرتا رہا، بولو چند گھنٹوں کی وجہ سے اب وہ جہنم کا ایندھن بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو یاد رکھنا، جنت کو محنتوں سے لپیٹا گیا ہے اور جہنم کو عیش و آرام سے۔ اب بتاؤ میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر، ہم لوگ عیش اور آرام کے اندر مبتلا ہیں، گناہوں کی لذتوں میں مبتلا ہیں، شہوات کی لذتوں میں مبتلا ہیں، جرائم کی لذتوں میں مبتلا ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، یہ دنیا میں آپ کو ہمیشہ
ہمیشہ نہیں رہنا, ہمیں بھی ہمیشہ نہیں رہنا. اللہ اکبر. آئیے تھوڑا جہنم کا تذکرہ احادیث کی روشنی میں کیا جائے تاکہ ہم سوچیں ہم کس قدر وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں, کس طرح بربادی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ اکبر. آئیے آپ کو بتاؤں, آج ہم کسی کی بھی بات کو مان لیتے ہیں لیکن اللہ رسول کی بات نہیں مانتے. یہی ہے نا, اگر ڈاکٹر کہہ دے تمہیں شوگر ہو گیا ہے, تم میٹھا مت کھانا, ہم میٹھا بند کر دیتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا داڑھی نہ منڈانا. بولو حضور کی بات مانتے ہو, ڈاکٹر کی مانتے ہو, رسول اللہ کی نہیں مانتے. اگر ڈاکٹر کہہ دے تمہیں بلڈ پریشر ہو گیا ہے, نمک کا مت کھانا, نمک چھوڑ دیتے ہو, پھیکا کھانا کھانا شروع کر دیتے ہو. ڈاکٹر کی مانی, رسول اللہ کی نہیں مانی. اس کے بعد آپ دیکھیں اگر جس کے یہاں 10,000 کی نوکری کرتے ہو, 10,000 کی نوکری کرتے ہو, وہ کہے تم مجھے صبح 6 بجے آفس میں چاہیے, تو کیا چوں چرا کرتے ہو, کیا بحث کرتے ہو, مباحثہ کرتے ہو؟ نہیں. جیسے ہی جس کے یہاں 10,000 کی نوکری کر رہے ہو, اگر وہ کہے تو 6 بجے مجھے چاہیے, 5 بجے مجھے چاہیے, ہاتھ باندھ کے کہتے جی سیٹ میں بالکل آ جاؤں گا. آپ 6 بجے کہہ رہے میں وقت سے پہلے آ جاؤں گا. مجھے بتاؤ اے ظالم انسان, جس نے 10,000 کی نوکری دی ہے, اس نے اگر تجھے 6 بجے بلایا ہے تو تو 5:45 بجے جاتا ہے. رسول اللہ نے روزانہ 5 مرتبہ تجھے مسجد آنے کا حکم دیا ہے, تو کتنا مسجد آ رہا ہے؟ ارے وہ 10,000 کی نوکری دینے والے کی اوقات کیا ہے, لیکن جس نے کہا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اس رسول کی شان یہ ہے قرآن ملا ان کی وجہ سے, رحمت ملا ان کی وجہ سے, اسلام ملا ان کی وجہ سے, ہر نعمت ان کی وجہ سے ملی. کتنا ظالم ہو گیا مسلمان. 10,000 کی نوکری دینے والے سے تو وفا ہے. کیا بات ہے, جس نے 10,000 کی نوکری دی اس کی بات تو مان رہا ہے, کیا بات. لیکن جس نبی کے صدقے میں سب ملا, وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ کے رسول کی وجہ سے نہ ملی؟ کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہر نعمت انہی کے صدقے میں, ہر نعمت انہی کے وسیلے سے, ہر نعمت انہی کے واسطے سے. میرے امام فرماتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا, تم پہ کرو درود, تم ہو جواد و کریم, تم ہو رؤوف الرحیم, بھیکھو داتا عطا, تم پہ کروڑوں درود. اپنا مسئلہ کیا ہے؟ ہم سب کی بات مان رہے ہیں, رب کی نہیں مان رہے ہیں, رب کے رسول کی بات نہیں مان رہے ہیں. سب کے فرما بردار ہیں, اللہ رسول کے فرما بردار نہیں ہے. اب اس کا انجام کیا ہے؟ تھوڑی دیر ایک حدیث سن لے جو صحیح کے اندر موجود ہے. صحیح ستہ میں ایک حدیث آئی ہے, اس کو دل کے کانوں سے سن لیں. اگر اپنا بھلا چاہتے ہو, یاد رکھنا اتنا یقین ہے کہ مرنا ہے, اتنا یقین ہے موت آنی ہے, اتنا یقین ہے اللہ کو منہ دکھانا ہے, اتنا یقین ہے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے, تو سن لو میری قوم کے جوانوں, تم چاہو تو ماحول بدل سکتا ہے, تم چاہو تو انقلاب آ سکتا ہے, تم چاہو تو تبدیلی آ سکتی ہے. اللہ اللہ اکبر. آپ اتنے شوق سے سننے کے لیے علماء کو آتے ہو. میرے قوم کے جوانوں, تم ہماری قوم کا سرمایہ ہے. جتنی شوق سے سنتے ہو, اگر اتنے ہی شوق سے بدل بھی جاؤ, اتنے ہی شوق سے عمل بھی کر لو, پوری دنیا میں انقلاب آئے گا. صرف ہندوستان کا جوان پورے ملک کے انقلاب کے لیے کافی ہے, اور پورا ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کے انقلاب کے لیے کافی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آؤ اگر اپنے آپ سے پیار ہے, اپنے آپ سے محبت ہے, اپنے آپ سے الفت ہے, تو ذرا دھیان سے اپنے نبی کا فرمان سنو, اپنے سچے نبی کا فرمان سنو, اپنے رب کا فرمان سنو. اللہ اکبر. یہ جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں, یہ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. قرآن حدیث دونوں میں اس کا تذکرہ ہے جو مفہوم پیش کر رہا ہوں. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین, قائد المرسلین, سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے پر جہنم کی آگ برسائی جائے گی.
سننے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں. کیا بات ہے حضرت, واہ. چہرے پر جہنم کی آگ کی برسات ہوگی. جہنم کی آگ برسے گی چہرے پر. تھوڑی دیر سوچو, غور کرو. انسان کے پورے جسم میں سب سے نازک ترین اگر کوئی عضو ہے اس کا چہرہ ہے, اس لیے کہ اس چہرے میں بہت سارے نازک اعضاء ہیں. آنکھ, کان, ہونٹ, زبان, یہ ساری چیزیں, بلکہ یوں کہہ لیں اگر پورا جسم ہو اور چہرہ نہ ہو کچھ نہیں ہے نا. میں نے کہہ دیا کہ بیٹھنے کو جگہ نہیں. اگر آپ چلائیں گے تو بات کس ہوگی؟ دیکھیے آپ میرے صبر کا جتنا چاہے امتحان لے سکتے ہیں, میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا, نہ غصے میں آؤں گا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ محفل پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اگر آپ اسی طرح ڈسٹرب کریں گے تو کئی محفلیں ایسی ہوئی ہیں کہ جب لوگوں نے چلایا تو محفل ختم کرنی پڑی. اتنے سب لوگ سکون سے سن رہے ہیں, صرف ادھر 4-6 لوگ چلا رہے ہیں بس. اگر میں تقریر یہیں ختم کر کے چلا گیا تو پوری محفل آپ کو بددعا دے گی, اور کوئی بددعا دے یا نہ دے, حضور کی محفل میں اگر آپ گڑبڑ کر رہے ہیں تو حضور نے اگر آپ کو گھور کر دیکھ لیا, توجہ کرنا, اگر آقا نے گھور کے دیکھ لیا تو دنیا اور آخرت سب برباد ہے. اگر آپ کو مجھے دیکھنا ہی تھا تو آپ پہلے آ کر کے آگے بیٹھ جاتے. جی ہاں, دیر سے ہم تو بلا رہے تھے, آئی نہیں. اب آپ اگر جائیں وہیں رہے میرے بھائی. دیکھیے آپ 2 منٹ میں نے بولا, میری بات, میرے 2 منٹ برباد گئے. ہمیں وقت پہ محفل ختم کرنے, مجھے جانا ہے وقت پہ, فلائٹ پکڑنا ہے, مجھے پہنچنا ہے دلی. جی آپ جتنا وقت برباد کریں گے گفتگو اتنی کم ہوگی. پھر کہتا ہوں میں آپ سے ناراض نہیں ہوں گا, لیکن اتنے سب لوگ کا نقصان آپ 4 لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. نہیں مانیں گے, وہ تو ظاہر سی بات ہے. جو قوم 2 جملے نہ مانے وہ پوری تقریر پر کیا عمل کرے گی, یہی تو بات ہے نا. ہاں, لیکن بات اتنی ہے کہ میں 4 لوگوں سے مایوس نہیں ہوں, یہ پورا مجمع سن رہا ہے ماشاءاللہ. ایک بار سب درود شریف پڑھنے بلند آواز. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک. ایک بار اور بلند آواز سے درود شریف پڑھنے آپ. یا نبی اللہ یا حبیب. عاشقوں کی طرح پورا مجمع پڑھو تو ہزاروں درود کے تحفے پہنچ جائے. مل کے پڑھیں درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی مراد پوری ہو گئی, اب میں گفتگو کر سکتا ہوں, اب میں بات آگے بڑھا سکتا ہوں. ایک بار پھر سب لوگ درود شریف پڑھیں. بیٹھ جاؤ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار پھر درود شریف پڑھیں بلند آواز. عاشقوں کی طرح سب مل کے پڑھیں. اللہم سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. توجہ فرمائیں, حدیث پڑھی جا رہی تھی. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے پر جہنم کی آگ برسائی جائے گی. ان کے چہرے پر آگ برسے گی. تھوڑا تصور کرنا میرے بھائیوں, میری بہنیں بھی اگر موجود ہیں, ان بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. مرد اور عورتوں کی تخصیص نہیں. کچھ لوگ فرمایا, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے پر جہنم کی آگ برسائی جائے گی. آپ ذرا تصور کریں, جہنم کی آگ, وہ بھی جہنم کی آگ کیا, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ, دنیا کی آگ سے 70
70 درجہ زیادہ تیز ترار جہنم کی آگ ہے. اللہ اکبر. اور وہ انسانوں کے چہروں پہ برسائی جائے گی. ایک مرتبہ کبھی بائک پر آپ تیز بارش میں بائک چلا کر دیکھنا, ہیلمٹ اگر آپ کے چہرے پہ نہ ہو تو آپ تیز بارش میں بائک چلا کے دیکھنا, آپ کو حیرت ہوگی. میرے بھائیوں, یہ میرا خود کا تجربہ ہے کہ اگر بارش تیز ہو رہی ہو اور ہم بائک چلا رہے ہوں اور بارش کے تیز قطرے ہمارے منہ پہ پڑتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. مسلمانوں ذرا سوچو, جب پانی کے ٹھنڈے ٹھنڈے قطرے ہمارے چہرے پر پڑتے ہیں تو ہم بائک روک دیتے ہیں. اللہ اکبر. ذرا سوچو تو صحیح, یہ کوئی کہانی نہیں, قصہ نہیں, یہ سچے نبی کا سچا فرمان. ذرا تصور تو کرو میرے بھائیوں, ذرا تصور تو کرو میری بہنوں, جو قوم اپنے چہرے پر پانی کے ٹھنڈے ٹھنڈے سکون دینے والے قطروں کی چوٹ برداشت نہ کر سکے, جب اس چہرے پر جہنم کی آگ برسے گی اس وقت ان چہروں کا حال کیا ہوگا, اس وقت ان چہروں کی کیفیت کیا ہوگی. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے, صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ, جن کے چہروں پر جہنم کی آگ کی برسات ہوگی ان کا قصور کیا ہوگا, ان کا جرم کیا ہوگا. میرے آقا نے فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ سب کی بات مانتے ہوں گے لیکن اللہ رسول کی بات نہیں مانتے ہوں گے. اب ذرا اس کٹہرے میں اپنے آپ کو کھڑے کر کے سوچو, کیا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو سب کی مانتے ہیں لیکن اللہ رسول کی بات نہیں مانتے. مسلمانوں, اگر ہم اللہ اس کے رسول کی بات مان رہے ہوتے تو آج مسجدیں ویران نہ ہوتی. اگر ہم اللہ رسول کی بات مان رہے ہوتے تو نوجوان لڑکوں کا لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کا چکر نہ ہوتا. بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں یہ بات کرنے میں اچھا بھی نہیں لگتا لیکن مجبور ہے, کریں کیا, حالات کتنے بگڑ چکے ہیں. 80% نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس بلا کے اندر گرفتار ہے, اس جرم کے اندر گرفتار ہے, اور پھر وہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. لا الہ الا اللہ. سوچو تو صحیح, ایک تو گناہ ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا. بلکہ ایک بات اور عرض کروں معذرت کے ساتھ, دیندار لوگ بھی اس چکر سے نہیں بچ پا رہے الا ماشاءاللہ. وہ بھی لوگوں کو دیکھ کر کے, سیریلیں اور فلمیں دیکھ کر کے, داڑھی تو رکھ لی, ٹوپی تو پہن لی, اچھا کرتا تو پہن لیا, لیکن کوئی حسن سامنے سے ٹکرایا تو پھر دل قابو میں نہ رہا. یہ کیوں ہے پتہ ہے, دل میں حضور نہیں بسے اس لیے دل کتوں کی طرح آوارہ پھر رہا ہے. اگر اس دل میں حضور بسے ہوتے, یاد رکھنا جملے تلخ کو معاف کرنا, کچھ لوگوں کو مجھ سے شکایت ہے کہ کچھ جملے آپ کے بہت تلخ ہو جاتے ہیں, لیکن نشتر جو لگاتا ہے میرے عزیز, نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. اگر میں کوئی خطیب ہوتا, اگر میں کوئی خطیب ہوتا, اگر میں کوئی ادیب ہوتا, اگر کوئی محقق ہوتا تو میں جملے سجا کر کے بولتا, لیکن یہ میری تقریر نہیں, میری خطابت نہیں, یہ میرے دل کی آو فگاں ہے. اور آو فگاں سجا اور سنوار کر کے نہیں نکلتی, بلکہ جب چوٹ لگتی ہے تو پھر انداز کچھ بھی ہو سکتا ہے. بتاؤ, رسول اللہ کے ساتھ یہی وفا کا طریقہ ہے, حضور کے ساتھ یہی محبت کا طریقہ ہے. سب کی بات مانتے ہو, حضور کی نہیں مانتے. اللہ اکبر. اگر پولیس والے اعلان کر دیں 10 کے بعد مائک نہیں چلے گا, بولو مائک تم بند کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو, 10 کے بعد تم گھر سے نہیں نکلو گے, کرفیو لگ گیا, کوئی نکلتا ہے گھر کے باہر. حیرت ہے, اچھا کرتے ہو پولیس کی بات سنتے ہو, مجھے اس پہ اعتراض نہیں, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, پولیس کی مانا اپنے نبی کی کب مانو گے, ڈاکٹر کی مانا اپنے نبی کی کب مانو گے. اگر تمہارا نام پولیس کی ڈائری میں لکھ دیا گیا جیل جانے کا خطرہ ہے تو تمہاری نیندیں اڑ جاتی ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا, جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. پولیس کے رجسٹر میں نام آئے تو تمہاری نیند اڑ جاتی ہے, جبکہ کوئی بھاری بھرکم آدمی لے جاؤ تو نام کٹ سکتا ہے, رشوت دے دو تو نام کٹ سکتا ہے, دباؤ لاؤ تو نام کٹ سکتا ہے. اکبر, جہنم کے دروازے پہ لکھا ہوا نام کوئی کارپوریٹر کٹوا سکتا ہے, کوئی عالم کٹوا سکتا ہے, کوئی رشوت کٹوا سکتی ہے. کون سے مسلمان ہو, تمہیں تو نیند بھی نہیں آنی چاہیے کہ ہمارا کیا ہوگا, ہمارا حشر کیا ہوگا, کہ ہمارا نام روزانہ
کوئی بات نہیں حضرت خود نہیں بیٹھ کوئی بات نہیں حضرت روزانہ ایک دن میں 5 مرتبہ، ایک دن میں 5 مرتبہ ہمارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، ہمارے بیٹوں کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے، ہماری بیٹیوں کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے۔ نیند کیسے آتی ہے آرام کی؟ نیند کیسے آتی ہے؟ ہنستا ہے مسلمان، یہ مولانا لوگ کا تو کام ہی ہے۔ مولانا کا کیا کام ہے؟ مولانا کی ذمہ داری ہے کیا بات حضرت، حق پیش کرے، واہ سچائی پیش کرے۔ اگر آج تم ہم لوگوں کی باتیں نہیں مانو گے، جب آنکھیں موت سے بند ہوگی تب تمہاری آنکھیں کھلے گی کہ تم کر کیا رہے تھے۔ اس وقت رو گے، اس وقت رو گے۔ حدیث پاک ہے مردے پہ زندہ جو روتے ہیں اس سے زیادہ مردہ روتا ہے۔ اس وقت مردہ روتا ہے، ہائے مجھے دنیا نے دھوکہ دیا، مجھے دنیا کے مال نے دھوکہ دیا، مجھے دنیا کے منال نے دھوکہ دیا۔ مگر اس وقت کا رونا کام نہیں آتا، فرشتے اس کو طنز کرتے ہیں ظالم۔ جب تجھے پکار پکار کر کہنے والے نصیحت کرتے تھے ہوش میں آ جا، سدھر جا، سنور جا، اس وقت تو نہیں سدھرتا تھا۔ ابھی تو گھمنڈ تھا مال پر، ابھی تو گھمنڈ تھا آل پر، ابھی تو گھمنڈ تھا لمبی کاروں پر۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، قرآن کہہ رہا ہے او مال و منال پر گھمنڈ اور غرور کر کے اللہ کو بھولنے والوں، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے اس دنیا سے تم کچھ ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ کفن بھی کفن بھی جسم پر اسی وقت رہے گا، اللہ راضی ہے تو، ورنہ وہ کفن بھی جہنم کی چادروں میں سے ایک چادر بن جائے گا، آگ کی چادروں میں سے ایک چادر بن جائے گا۔ دنیا کو دیکھتے دیکھتے تم کیوں آوارگی کر رہے ہو؟ ان کے یہاں مرنے کے بعد اٹھنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو قوم آوارگی کرتی ہے وہ سوچتے ہیں مرنے کے بعد ہمیں آگ میں ڈال دیا گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں قصہ ختم نہیں ہوتا، پیدائش سے قصہ شروع نہیں ہوتا، موت پہ قصہ ختم نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک بات کہوں، ہمارے مذہب میں جو اللہ رسول کا وفادار بن جائے اس کے لیے دنیا جتنی خوبصورت ہے اس سے زیادہ خوبصورت اس کی قبر ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت میدان محشر ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت اس کی آخرت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اتنا لمبا سفر کرو تو صرف گنبد نظر آتا ہے، اور قبر میں جاؤ تو گنبد والے محمد رسول اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد۔ اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ حج کو جانے سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی مر جانے میں ہونا چاہیے کہ حج کو جانے پہ کعبہ نظر آتا ہے، مر جانے پہ کعبے کا کعبہ نظر آتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ کیا مقام ہے قبر کا، لیکن کس کے لیے؟ وفاداروں کے لیے، زانیوں کے لیے نہیں، سود کے دھندے کرنے والوں کے لیے نہیں، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں کے لیے نہیں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے زنا کی فلمیں دیکھنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال کو حرام کاموں پہ خرچ کرنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال سے کسی پہ ظلم کرنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال سے فرعون اور فرعونیت جیسے دعوے کرنے والوں کے لیے نہیں، اپنے مال کے غرور میں
مسجدوں کو ویران کرنے والوں کے لیے نہیں، علماء کا مذاق اڑانے والوں کے لیے نہیں، علماء کو حقیر جاننے والوں کے لیے نہیں، دین کا مذاق اڑانے والوں کے لیے نہیں۔ جو نبی کا وفادار ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ حضور آئیں گے اور قبر جگمگائیں گے۔ سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، حضور کہاں آئیں گے نہیں آئیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن وفادار کی قبر جگمگانے کے لیے ضرور تشریف لائیں گے۔ کتنی خوبصورت ہے مومن کی موت۔ میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت، یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ان کے چہروں پر آگ کی برسات ہوگی جو سب کی سنتے تھے، اللہ رسول کی نہیں سنتے تھے۔ بتاؤ مسجد آباد کرنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ سود سے حرام سے بچنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ رسول کا ہے۔ آج سود کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، بیاج کتنی تیزی سے مسلمانوں میں بڑھ رہا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اتنا لے لو اتنا بھرتے رہو، اتنا لے لو اتنا ہفتے دیتے رہو۔ مسلمانوں یاد رکھنا مال ہی سب کچھ ہے، دولت ہی سب کچھ ہے۔ سوچو تو صحیح، حلال کمانے والے دنیا سے گئے، ساتھ میں کیا لے کر گئے؟ عبد الرحمن ابن عوف، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول ہے، اور کوئی معمولی صحابی نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اور وہ صحابی ہے جن کے پیچھے کھڑے ہو کر رسول اللہ نے نماز ادا فرمائی۔ چند خوش نصیب اصحاب وہ ہیں، چند خوش نصیب اصحاب وہ ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے تو ان کی امامت کی تائید میں حضور ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن عوف ہے۔ سوچو تو صحیح، غور تو کریں، ایسے صحابی بہت مالدار، ان کے گھر کا سونا پھاوڑے سے کھود کر تقسیم کیا گیا، اتنے مالدار تھے عبد الرحمن ابن عوف۔ حلال کمایا نا، عبد الرحمن ابن عوف کیا لے گئے؟ حلال کما کر بھی کیا لے گئے؟ سوچو، اتنے بڑے صحابی حلال کما کے کیا لے گئے؟ لے گئے کوئی دنیا کا مال؟ تو جو حلال کمائے وہ ساتھ نہیں لے جاتا، تو جو تم حرام کما رہے ہو کیا ساتھ لے جاؤ گے؟ اور سوچتے ہو کہ حرام سے اپنے بچوں کو جو پال رہے ہو، یہ حرام کھانے والے تمہارے بچے جن کا گوشت حرام سے بن رہا ہے، خون حرام سے بن رہا ہے، یہ تمہارے وفادار رہیں گے؟ بتاؤ اولاد غدار کیوں ہوتی ہے؟ آج بڑی سے بڑی اسکول میں پڑھا رہے ہو پھر بھی اولاد غدار ہے، بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے کالجز میں بیچتے ہو پھر بھی اولاد غدار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم تو اچھی ہے، لیکن جو حرام کا خون اور حرام کا گوشت ہے وہ وفادار بننے نہیں دیتا کسی کو۔ پہلے اتنی بڑی بڑی اسکولیں نہیں تھی، اتنے بڑے بڑے کالجز نہیں تھے، لیکن اولاد ماں باپ کی وفادار ہوتی تھی، ملک و ملت کی وفادار ہوتی تھی۔ بھائی اولاد کی وفاداری غذا کی بنیاد پہ ہوتی ہے، کالجز اور عمارتوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، کالجز اور عمارتوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ سنیں، بہنیں